کے لوگ تھے، انہوں نے مل کر ایک مسجد کو ذرا بڑا کر دیا اور کچھ آپ کی جگہ بنا دی، خانقاہ کو تھوڑا سا بڑا کر دیا۔ اور آپ جانتے ہو کہ جب کوئی آدمی کسی جگہ پہ آتا ہے نا تو اس جگہ پہ پہلے بھی کئی لوگوں کا دبدبے ہوتے ہیں، کئی لوگوں کی بڑائی ہو رہی ہوتی ہے، تو جب کوئی آدمی زبردست وہاں آتا ہے تو اس کی بڑائی پہ اٹیک ہوتا ہے، وہ کم ہوتی ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، پھر وہ دشمن ہو جاتا ہے، محنت کرنے کے بجائے اس کو تباہ کرنے میں لگ جاتا ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں تشریف لائے، آپ نے وہاں لوگوں کو تبلیغ کرنا شروع کی، آسانیاں لوگوں کے لیے پیدا کی، لوگوں کو صحیح راہ بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کی بڑائی، اپنے بندوں کی عزت کو بڑھانا چاہتا ہے نا، تو کوئی ایسا واقعہ ان سے رونما ہو جاتا ہے جس سے ان کی شان جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اللہ کروا دیتا ہے۔ تو پاک پتن میں ہندوؤں اور جوگیوں کا قبضہ تھا، تمام لوگ اپنی پریشانی جوگیوں کے پاس لے کر جاتے۔ اب جوگیوں کا کھانا پینا کس پہ چلتا تھا؟ بدماشی ہے، زبردستی لوگوں کے گھروں سے اس دور کے اندر مواشی، جس کو آپ مویشی کہتے ہیں، جانور اور دودھ، یہی تو ہوتا تھا۔ تو ایک عورت سے کئی دن سے دودھ نہیں آیا تھا، تو جوگی نے اپنے 2 چیلے بھیجے، جاؤ اس کو جا کے بوڑھی عورت کو کہو کہ تیرے گھر سے دودھ ابھی تک نہیں آیا، تم اگر دودھ لے کر نہیں آؤ گی تو دیکھنا پھر تمہارے جانور میں کیسے مارتا ہوں۔ یہ وہ میسج دے کر وہ چیلے واپس آ گئے۔ وہ بڑھیا بیچاری اٹھ کے اس نے مٹکا لیا، بڑی مشکل سے چلتی بیچاری کیسے جا رہی ہے، تو رستے میں بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی نظر پڑ گئی۔ فرمانے لگے، بڑھی اماں سے کہنے لگے، آپ سے تو چلنا دشوار ہے، اوپر یہ سر پہ مٹکا اٹھا کے کہاں جا رہی ہیں، مجھے دیجیے میں آپ کی ہیلپ کر دوں۔ وہ بیچاری رو پڑی، کیا بتاؤں، وہ جوگی ہے نا، یہ اسے ضرور دینا پڑتا ہے، اب میں چل بھی نہیں سکتی لیکن مجبوری ہے، اس نے ابھی بڑی سختی سے بندے بھیجے میرے پاس۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ وہ بیچاری تھکی ہوئی تھی، بیٹھ گئی آپ کے پاس۔ آپ نے اس کے ساتھ گفتگو کی اور کہا، سنو، جب اللہ کا ڈر دل میں آتا ہے نا، پھر سب کا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے دل میں اللہ کا ڈر لے آؤ اور یہ سب کا ڈر ختم کرو، یہ جوگیوں کے ڈر، ان کے ڈر یہ اپنے من میں مت بٹھاؤ، اللہ کا ڈر لے کر آؤ۔ باتیں بڑی اچھی لگی، بڑھیا کو یہاں دیر ہو گئی۔ جوگی نے چیلوں کو پھر بھیجا، جاؤ پتا کر کے آؤں ابھی تک آئی کیوں نہیں، دیر بڑی ہوگی۔ وہ جو ہی گزرے تو نظر پڑ گئی کہ بوڑھی اماں تو بابا فرید کے پاس بیٹھی ہے۔ چیلے بھی آ گیا، تم یہاں کیوں بیٹھی ہو، گرو بلا رہے تمہیں۔ آپ نے فرمایا تم بھی بیٹھ جاؤ، کیوں اس پہ ظلم کرو، بیٹھو ذرا تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ پھر چلے جانا۔ اب بیٹھے فرمانے لگے، سنو، ظلم سے روزی کیوں چھینتے ہو؟ یار کیا ان کے زبان کے اندر کیا مٹھاس ہے، ظلم سے روزی کیوں چھینتے ہو؟ مجھے یہ بتاؤ، تم آج اس بڑھی اماں سے دودھ چھیننے کے لیے آ گئے ہو، زبردستی دودھ لے جا رہے ہو، بتاؤ جب تم پیدا ہوئے تھے تو اس وقت دودھ تمہیں کس نے دیا تھا؟ کس نے دیا تھا؟ جبکہ تم نہ ہاتھ ہلا سکتے تھے نہ پاؤں ہلا سکتے تھے، کس نے دودھ دیا تھا؟ کہنے لگے جی ہم نے ہماری ماں، تو تم نے کوئی زبردستی کی تھی؟ کہا نہیں۔ تو کہا اصل میں وہی اللہ ہے کہ جس نے اس وقت تمہیں روزی دی تھی، اب بھی دے گا۔ آپ کی باتوں میں اتنی مٹھاس تھی، وہ بیٹھ گئے۔ گرو نے کہا یار نہ عورت آئی نہ چیلے آئے، گئے کہاں؟ وہ اٹھ کر جب آیا تو دیکھتا ہے کہ یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، عورت بھی اور چیلے بھی۔ کہنے لگا تم یہاں بیٹھے ہو؟ انہوں نے، جس نے جب بابا فرید کو دیکھا تو اور غصہ آیا، میں منتر سے تم سب کو بھسم کر دوں گا، اڑا کے رکھ دوں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا پڑھ منتر۔ کیا پڑھتا ہے تو؟ آپ نے جب جلال سے کہا وہ منتر بھول گیا اور بے ہوش ہو کے نیچے گر گیا۔ جب اٹھا تو وہ سمجھ گیا، وہ جوگی سمجھ گیا کہ یہ جادوگر نہیں ہے، یہ جادوگر نہیں ہے۔ وہ یہ اس بات کو سمجھ گیا، وہ آپ کا مرید ہوا، اور جب جوگی مرید ہو گیا پورا وجوداً فتح۔ اب لوگ آتے آپ کے پاس، آپ ان کو تبلیغ